خاتون تھی، جب ہم وہ چیزیں بانٹ چکے تو انہوں نے اچانک وہ آئی اور اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے. اچھا. اور اس نے کہا کہ میری بچے جو ہیں وہ 7 دن سے بھوکے ہیں، تو آپ مجھے کچھ تو دیں. تو اس وقت ظاہر ہے اس کیفیت کو میں اس وقت لفظوں میں بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ایک دم ایسے لگا کہ جیسے میرے جسم میں کپ کپی تاری ہوئی ہے. اگر ہم آگے بڑھیں گے، ہم کچھ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس قوم کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ. وہ سنبھالیں گے انشاءاللہ. وہ ہم سب مل کے سنبھالیں گے. پاکستانی قوم میں بڑی قوت ہے، بالکل، اور وہ قوت اسلام کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سنبھالیں گے ہم اس کو. 20,000 لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں اس وقت. یہ منڈی سے آتا ہے، پھر پیک ہوتا ہے، اور رات کو ہم اندھیرے میں اس کو پہنچاتے ہیں. یہاں لینے کوئی نہیں آتا. ہماری ٹیم نے پہلے دن سے ہی لوگوں کے گھروں میں جا کر خود پہنچایا ہے. مجھے دینے کی بجائے آپ اپنے اس کام کو اپنے گھر پہ کریں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حسن ندیم. یوزلیس چینل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے رمضان المبارک میں دریا دلی کی انتہا کر دی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں. مختلف ممالک میں اسٹالس لگائے جاتے ہیں تاکہ مسلم لوگ اور مسلم کمیونٹی اس بابرکت مہینے کی رحمتیں سمیٹ سکے. مگر ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیشہ ہی مہنگائی کا سونامی آ جاتا ہے. ذخیرہ اندوز چھریاں تیز کر لیتے ہیں اور منافع خوری بھی عروج پر ہوتی ہے. مگر ایسے ہی وقت میں کچھ لوگ اپنے حصے کی شمع جلانا نہیں بھولتے. ایسا ہی کچھ ہوا گلشن راوی کے رہائشی شاہد نوید کی جانب سے، جنہوں نے مستحق اور غریب عوام کے لیے سبزیاں بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا. انہیں یہ آئیڈیا کیسے آیا، انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس میں مزید برکتیں ڈالے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ مطلب یہ رمضان المبارک میں آپ نے شروع کیا یا کرونا جب آیا تھا اور لاک ڈاؤن ہوا تو تب آپ نے یہ شروع کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دن یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا اس سے اگلے ہی دن ہماری ٹیم نے یہ کام شروع کر دیا تھا. اور ہم نے پہلے شروع میں خشک راشن تقسیم کیا. تو اس درمیان میں ایک آبادی میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پر ایک خاتون تھی، جب ہم وہ چیزیں بانٹ چکے تو انہوں نے اچانک وہ آئی اور اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے. اچھا. اور اس نے کہا کہ میری بچے جو ہیں وہ 7 دن سے بھوکے ہیں، تو آپ مجھے کچھ تو دیں. تو اس وقت ظاہر ہے اس کیفیت کو میں اس وقت لفظوں میں بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ایک دم ایسے لگا کہ جیسے میرے جسم میں کپ کپی تاری ہوئی ہے، اور میں نے جو ہو سکا ان کے ساتھ کیا. لیکن اس دن یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے ہم کسی بھی اپنے محنت کش طبقے کو، کسی بھی جو ہے وہ اس سے متاثرہ خاندان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور بس اسی دن سے ہم اس کام کے اوپر لگ گئے. یہ 300 خاندانوں سے ہم نے شروع کیا تھا. آج ہمارا یہ 45واں تقریباً دن ہے اس کو کرتے ہوئے، اور اب یہ تقریباً 3,000 خاندانوں تک بات چلی گئی ہے. اچھا. اگر آپ اس کو میں بڑا کنٹرول کر کے بتاؤں تو 20,000 لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر. ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کو یہ منڈی سے آتا ہے، پھر پیک ہوتا ہے، اور رات کو ہم اندھیرے میں اس کو پہنچاتے ہیں. جب یہ رمضان نہیں بھی آیا تھا تو اس وقت بھی ہم اس کو سارا دن پیک کر لیتے تھے، لیکن دینے مغرب کے بعد جاتے تھے. اچھا. اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں لینے کوئی نہیں آتا. ہماری ٹیم نے پہلے دن سے ہی لوگوں کے گھروں میں جا کر خود پہنچایا ہے. ہم نے کوئی اس کی کبھی تصویر نہیں بنائی، اس کو کبھی بھی کسی نشر نہیں کیا. یہ ساری چیزیں ہم ضرور دکھاتے ہیں اس لیے کہ باقی لوگ جو اہل خیر ہیں، میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اگر آپ اپنے گھر پہ شروع کریں جی تو یہ جو برڈن ایک پورے سینٹر پہ آئے گا یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ہر بندہ اگر اپنے گھر پر 1 2 4 10 20 100 جتنے لوگوں کو وہ کر سکتا ہے وہ اس کا آغاز کرے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو محنت کش طبقہ جو لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس سے متاثر ہوا تھا وہ ان کے گھروں کے چولہے جلتے رہیں گے اور وہ اس وقت اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے. جیسا کہ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک آٹے کا تھیلا دیا جاتا ہے اور 400 افراد اس کے ساتھ تصویر بنوا رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو سفید پوش طبقہ ہے ان کی تذلیل نہ ہو سکے، اسی لیے یہ لوگ نہ تو تصاویر بنواتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی لوگ آتے ہیں جو کہ راشن لے سکیں. جہاں جہاں یہ لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں تو انہوں نے اس سب کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں آپ کو یقینی طور پہ مشکل آئی ہوگی، تو یہ آپ نے کسی یونین کونسل آفس سے لیا یا آپ کی ٹیموں نے فردن جا کر لوگوں کے گھر سے ڈیٹا اکٹھا کیا؟
یہ پہلی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں ہم نے آبادیاں ایلوکیٹ کر لی تھیں، اچھا اور پھر ہم ڈور ٹو ڈور خود گئے، اچھا اور ان میں سے کوئی فرد بھی ہمارے پاس نہیں آیا کہ بھی آپ ہمیں دیں. ہم نے انہیں جا کے کہا کہ بھی آپ، ہم نے جب دیکھ لیا کہ بھی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم نے کہا بالکل پریشان نہیں ہوں، جب تک لاک ڈاؤن ہوگا، جب تک کرونا کی یہ وبا چل رہی ہے، ہم آپ کو آپ کا راشن آپ کے گھروں میں پہنچائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف سبزی دیتے ہیں، کسی دن ہم دال بھی دیتے ہیں، انڈا بریڈ بھی ہم نے دیا ہے، ہم نے کسی دن جو ہے وہ چینی گھی بھی دیا ہے. تو یہ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. انڈا بریڈ بھی ہمارا کافی جو ہے وہ کافی دن جاتا رہا. اچھا جس نے وہاں اپنا وہ سامان پہنچانا ہے، وہ 40-50 گھر اس کے ذمے ہے، اس نے یہاں توڑے کے اندر ڈالنا اور لے کے چلے جانا ہے. اور یہ ماشاءاللہ یہ ٹیم جو نوجوان ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں کام کرتے ہوئے، تو یہ سب والنٹریلی کام کر رہے یہ ہیں؟ سارے ہاں والنٹرلی کام کر رہے ہیں. اچھا، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ شروع کیا تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مخیر حضرات ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نے یا حکومت کی طرف سے کسی نے تعاون کیا ہو؟ لیکن میرے بھائی ہم نے تو شروع کیا جی، اور اب تک آپ نے جو ہماری وہ دیکھی ہوگی ویڈیو، ہم نے اس کے اوپر کہیں اپنا نمبر بھی نہیں دیا. جی بالکل. تو یہ میں نے تو پہلے دن سے میری یہ رائے تھی کہ مجھے دینے کی بجائے آپ اپنے اس کام کو اپنے گھر پہ کریں. جو نہیں کر سکتا وہ ضرور ہمارے پاس آئے. اچھا شاہد صاحب، اب آپ یہ جو سبزیاں وغیرہ پرچیز کرتے ہیں تو کتنے من آپ کو، مطلب جس طرح یہاں پہ بینگن ہیں، کریلے ہیں، تو وہ کتنی مقدار میں آپ لیتے ہیں جو کہ 3000 افراد، جس طرح آپ نے کہا کہ 3000 خاندانوں میں بلکہ یہ جا رہا ہے، تو کتنی کوالٹی ہے؟ 90 من روزانہ کا آتا ہے اچھا کل ملا کے جو سبزی ہے نا جی. اچھا، اب یہ آپ ماشاءاللہ آپ کا بڑا بیزی اسکیجول رہتا ہوگا نا. آپ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ افطاری بھی آپ نے آج سبزی منڈی میں کی، تو گھر والے بچے یا بھی بیگم صاحبہ شکوا تو نہیں کرتی کہ اب ہمیں ٹائم نہیں دے رہے؟ میں پچھلے 45 دن سے گھر نہیں گیا، اچھا. اور اس درمیان میں جب کبھی مجھے لگتا ہے تو میری 5 بیٹیاں ہیں، اچھا تو ان میں سے چھوٹی جو ہے وہ ابھی 8 سال کی ہے، تو اس کو میں بلا لیتا ہوں یہاں پر. اچھا. تو اس کے ساتھ وہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ پاپا ہم بھی آپ کے بچے ہیں، شیطان کے بچے تو نہیں ہیں کہ آپ ہمیں بالکل ٹائم نہیں دیتے. تو پھر ایک دن میں انہیں باہر بھی لے گیا تھا. اچھا. تو اب سارا وقت یہیں گزرتا ہے. اچھا شاہد صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ایک مومنٹ تھا، وہ جو عورت نے آپ کے پاؤں پکڑے، اس طرح بھی آپ نے بتایا، تو اس سے تو آپ کی زندگی ٹوٹلی چینج نہیں ہو گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی تو اسی کا نام ہے. مثلا اگر کہیں آپ دیکھیں نا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ابھی آپ بھی کرتے ہوں گے جا کے پروگرامات، سڑکوں کے اوپر تذلیل ہو رہی ہے اس وقت. میں یہاں بیٹھتا ہوں صبح تو یہاں سینکڑوں کی تعداد سے خواتین آتی ہیں. تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب لوگ جوان لوگ ہیں بالکل، اور قوم کا ہم سمجھیں فخر ہے. تو اگر ہم آگے بڑھیں گے، ہم کچھ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس قوم کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ. وہ سنبھالیں گے انشاءاللہ. وہ ہم سب مل کے سنبھالیں گے. پاکستانی قوم میں بڑی قوت ہے بالکل، اور وہ قوت اسلام کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سنبھالیں گے ہم اس کو، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ شاہد صاحب، اللہ آپ کو اس کام میں جزائے خیر دے. آمین. اور ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اپنے ارد گرد جو سفید پوش طبقہ ہے ان کی مدد کر سکیں، اور خدا را کبھی بھی راشن تقسیم کرتے ہوئے تصاویر یا ویڈیو نہ بنائیں، اور سفید پوش لوگوں کا بھرم قائم رہنے دیں. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.